جس معاشرے میں، جس ملک میں لاکھوں انسانوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے لقمہ میسر نہیں، اسی ملک اور اسی معاشرے میں لاکھوں روپے انسان آگ کی نظر کر رہا ہے، آگ کے اندر اڑا رہا ہے، آگ کے اندر جلا رہا ہے۔ کیا وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ جاگ اٹھے، کون مومن نہیں جس کے بارے میں حضور اتنی تاکہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سویا رہے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں رات گزار دے۔ اب یہ کیسے مومن ہیں کہ جو برکت والی رات کو برکت والے مہینے میں اپنا پیسہ آگ کی نظر کر رہے ہیں، لیکن اسی محلے کے اندر، اسی بستی کے اندر، اسی معاشرے کے اندر 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ یہ کیسے مومن ہیں کہ عرش سے رحمت کی برسات ہو رہی ہے اور نیچے سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں، معاذ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نور نہیں چاہیے، رحمت نہیں چاہیے، برکت نہیں چاہیے، ہمیں تو نار چاہیے، ہمیں تو آگ چاہیے، عذاب ہی آگ، ہمیں تو عذاب چاہیے۔ گویا اپنے عمل سے اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے جو تو نازل کر رہا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ جو کچھ ہم اڑا رہے ہیں۔ تو معمولی بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ایسے ہی بس بچوں کا کھیل نہیں، کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ کھیل تماشا اس وقت سامنے آئے گا جب محشر کی زمین پر ایک انسان کو کھڑا کر کے سخت ترین سوالات میں سے 2 سوال پوچھے جائیں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اللہ پوچھے گا تم مجھے یہ بتاؤ مال کمایا کیسے، مال کمایا کیسے اور مال کھپایا کیسے ہے، خرچ کہاں کیا؟ کہ اللہ کے سامنے اتنی ہمت ہے کہ یہ جواب دے دے کہ میں نے آتش بازی میں آپ کا دیا ہوا مال کھپایا اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس چیز پر لگایا؟ اگر یہ جواب ہوگا تو پھر سامنے سے کیا ہوگا؟ کیا دوزخ کے فرشتے آگ والے نہیں ہوں گے کہ تو آگ چاہتا تھا، اب دیکھ میں نے آگ تیار کی؟ وہ دنیا کی آگ تھی، یہ دوزخ کی آگ تو وہ ہے نار اللہ الموقدہ، جو اللہ کے حکم سے جلائی ہوئی آگ ہے، اتنی سخت ہے کہ ایک چنگاری زمین پر پڑ جائے ساری کی ساری زمینی اور آسمانی کائنات ختم ہو جائے، ایسی دوزخ کی آگ۔ اب دیکھ لیجئے کہ شیطان کس طرح خرافات کی طرف، عبادات سے پیچھے ہٹا رہا ہے، خرافات کو آگے کر رہا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت ہم سنتے ہیں، اور جن کو یہ آیت نہیں آتی، عام لوگوں کو اس آیت کا مفہوم ضرور آتا ہے، معنی ضرور آتا ہے۔ ایک جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھو، وہ بھی یہ کہے گا فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ عام آدمی کی زبان پر ہے یہ کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ تو اس رات میں جو برکت والی رات ہے، اس مہینے میں جو برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر جب تم فضول خرچی کر رہے ہو تو کیا شیطان کے بھائی ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے؟ بعض دفعہ کتنا نقصان ہوتا ہے، اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں فلاں کا ہاتھ جل گیا ہے، فلاں کا منہ جل گیا ہے، فلاں کے کپڑے جل گئے ہیں، اور فلاں کا اس سے گھر جل گیا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کس قدر انسان کو کدھر کو لگا رہا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو برائی کے نام پر اس رات کو عذاب کماتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ بھی ہے جو بعض دفعہ نیکی کے نام پر اپنا وقت برباد کرتا ہے، دوسروں کا وقت بھی برباد کرتا ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک مسئلہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث اس رات کے بارے میں مروی ہے، اس میں غور کریں ذرا۔ امی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟
فرماتی ہے میں سو گئی، اللہ کے نبی سو گئے، لیٹ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں، میں سو گئی ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے اٹھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اپنی چادر لی 2 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اپنے نالین مبارک جوتے سیدھے کیے اور پہنے 3 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ قدموں سے دروازے تک گئے 4 مرتبہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ آہستہ 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 آہستہ۔ ہم یہ حدیث بیان بھی کرتے ہیں اور بیان کرنے کے ساتھ سمجھتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ عائشہ سوئی ہوئی ان کی نیند خراب ہو، اور اسی رات کو مساجد میں جب اجتماعی طور پر عبادت کے منصوبے بنتے ہیں اور آپ کی مساجد کے اوپر میناروں والا سپیکر چلتا ہے اور اس سپیکر مائک کی آواز جب محلے میں گونجتی ہے تو یہ 5 دفعہ والا آہستہ کیا کہتا؟ پورے کے پورے محلے کا سکون برباد۔ ظاہر برکت والی رات ہے، برکت والا مہینہ ہے، اپنے گھر میں مائیں عبادت کر رہی ہوں گی، بیٹیاں عبادت کر رہی ہوں گی، بوڑھے عبادت کر رہے ہوں گے، اور پھر مسئلہ بھی یہ ہے اس رات کا کہ انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت تو فقہاء نے، علماء نے، سب نے مکروہ قرار دی۔ گویا ہم بعض دفعہ اپنی مسجدوں کو مکروہات کا مرکز بناتے ہیں اور پھر ساری رات اس رات کی فضیلت بیان کرو۔ بھئی فضیلت بیان کر رہے ہو، اس پر عمل کا وقت کب آئے گا؟ پوری رات بیان ہو رہی ہے، فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ ادھر مسجد میں فضیلت بیان ہو رہی ہے، جو نفل پڑھنا چاہتا تھا نفل نہ پڑھ سکا، جو تلاوت کرنا چاہتا تھا تلاوت نہ کر سکا، جو ذکر کرنا چاہتا تھا ذکر نہ کر سکا، اور جو دروشی پڑھنا چاہتا تھا دروشی نہ پڑھ سکا۔ ساری کی ساری عبادات ادھر بھی رکی، ادھر گھروں کے اندر جو سنت کے مطابق نفلی عبادات گھر میں کی جاتی ہیں، تو گھروں کے اندر جو کرنا چاہتے تھے ان کو بھی ہم نے روک دیا، ادھر آنے والوں کو روک دیا، اور ہم صبح خوشی خوشی اللہ کے ہاں پیش ہوئے کہ ہم تو برکت والی رات سے برکتیں لے کے مالا مال ہو گئے۔ تو قیامت کی صبح کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ وہ اجتماعی عبادات کے ذریعے سے اس رات کی برکات کو اس طرح نظر انداز کرنا کہ نیکی کے روپ میں برائی کمانا، انفرادی عبادت، اکیلے عبادت، اور عبادت بھی اتنی کہ جس عبادت سے فائدہ ہو نقصان نہ ہو۔ آپ سوچ رہے ہیں عبادت سے بھی نقصان ہوتا ہے؟ ہاں عبادت سے نقصان ہوتا ہے، عبادت سے نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ سارا سال نماز نہ پڑھنے والا آدمی یا رمضان کی 27ویں رات کو یا شعبان کی اس رات کو آگے نفل پڑھتا ہے، اور دوسرے سے پوچھتے تو نے کتنے پڑھے؟ وہ کہتا ہے میں نے 50 پڑھے۔ اور پڑھتے کیسے ہیں؟ اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک، یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ جیسے ایک پی ٹی ماسٹر کو پی ٹی کراتا ہے، سٹ سٹینڈ سٹ سٹینڈ سٹ سٹینڈ۔ اب نماز تو سارا سال پڑھی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں اس رات کو آ کے ٹٹھا اشارہ سمیٹ کر لے جائیں۔ وہ اتنے نوافل بیچارہ پڑھ کے، تو جب آخر میں نیند آتی ہے تو صبح کی نماز کی اذان ہو رہی ہے، ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر اس نفل پڑھنے والے کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہے۔ ہر صبح ہوئی اذان سحر اور ڈوب گئی خراٹوں میں، جو نیند پہ غالب آ جائے کوئی ایسا غازی بن نہ سکا، کوئی ایسا غازی بن نہ سکا۔ ساری زندگی کی نفلی نماز فجر کی 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس معنی میں نقصان ہے کہ ساری رات نوافل تو پڑھے
لیکن نوافل کے بارے میں تو پوچھ ہی نہیں ہوگی، پوچھ تو فرض نماز کے بارے میں ہوگی، اور صبح کی نماز قضا کر بیٹھا۔ تو گویا اس اعتبار سے عبادت کرنا کہ ایک طرف سے فائدہ اور دوسری طرف سے نقصان۔ رسمی عبادت اللہ کے ہاں منظور نہیں، اس لیے کہا گیا نا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ تو رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور نمائش اور نمود اس میں بہت زیادہ۔ گھروں کے اندر لوگ چھپ چھپ کے بعض دفعہ عبادت کرتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون تہجد گزار ہے اور کون تہجد گزار نہیں۔ تو شیطان اس جیسے موقع جو برکت والے موقع ہوتے ہیں، شعبان سارا برکت والا ہے، لیکن اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے جو سنت کے مطابق جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، وہ برکات سے مالا مال ہو جائے گا۔ لیکن جو اس رات میں بھی خرافات کے اندر مبتلا ہو گیا، توہمات کے اندر مبتلا ہو گیا، رسم و رواج کے اندر مبتلا ہو گیا، اور ایک رسم نہیں ہے 20 رسمیں، یہ پکانا ہے، اس طرح کا پکانا ہے، فلاں طرح کا پکانا ہے، پھر کھانا ہے، اور کھانے کے بعد پھر آنکھوں میں مستی آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، عبادت کرنے کی ہمت اور سکت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ ہمارا دین تکلفات سے بالکل پاک ہے، تکلفات سے پاک ہے، رسم و رواج سے پاک ہے، خرافات سے پاک ہے۔ یہ تو دین سیدھا بھی ہے، سادہ بھی ہے، آسان بھی ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے، ایمان سے بھر جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی راتوں کو یا ایسے دنوں کو یا ایسے مہینوں کو، اور خاص کر زندگی کے اوقات کو ایسی عبادات میں لگا دیں، ایسی عبادات میں لگائیں کہ جو عبادات خرافات سے پاک ہوں، جو عبادات خرافات سے پاک ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو بھی کیا، بستر بھی چھوڑا، اور نیند بھی قربان کی، اور سارے کی ساری قربانی دینے کے بعد عبادت کی، لیکن رسموں میں ملا دی تو قیامت کے دن کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ جو مہینہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، یعنی روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کی 3 تاریخیں چاند کی تو حضور روزہ رکھتے ہی تھے، 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ کو، 15ویں تاریخ کو۔ اگر کثرت نہیں ہو سکتی تو 3 بھی کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر 3 روزے بھی بندہ رکھ لے تو اس میں بھی بڑی، اور اگر روزہ نہ رکھ سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا روزہ نفل روزہ ہے، شعبان کے روزے نفل روزے۔ تو لیکن عبادت اگر کرنی ہے تو ایسی کرے جس عبادت میں رسومات کا دخل نہ ہو۔ یہ عبادت قیامت کے دن اور دنیا میں اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہماری بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔